خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہاں، بات پہنچی ہے نہج البلاغہ کے کلمات کسار کے کلمہ نمبر 48، حکمت نمبر 48۔ حکمت نمبر 48 میں امام فرماتے ہیں وقال علیہ السلام الظفر بالحزم والحزم باجالۃ الرائے والرائے بتحسین الاسرار۔ پہلے لغت دیکھ لیں، الفاظ دیکھ لیں، اس کے معنی سے آشنا ہو جائیں، پھر ترجمہ۔ ظفر یعنی کامیابی، ظفر یعنی کامیابی، حزم یعنی دور اندیشی، آئندہ کے بارے میں فکر مند ہونا، اپنے آئندہ کے بارے میں سوچنا، حزم۔ اجالۃ الرائے، اجالۃ الرائے یعنی تدبر، فکر سے کام لینا۔ تحسین، تحسین کہتے ہیں کسی چیز کو مقید کر لینا، کسی چیز کو چھپا کر رکھنا۔ تحسین یعنی کسی چیز کو اپنے انڈر اس میں لے لینا، ماتحت کر لینا۔ محفظہ جس کو کہا جاتا ہے، کسی چیز کو اپنی حفاظت میں لے لینا۔ اسرار سر کی جمع ہے، بھید۔ اسرار سر کی جمع ہے، جس کا معنی ہے راز، بھید۔ ٹھیک، بہترین حکمت ہے یہ، حکمت بہترین رہنمائی ہے، بہترین ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے مستقبل کو روشن بنانا چاہتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں اسے کامیابی اور کامرانی ملے، انسان خوشبخت بنے، تو اس کے لیے بہترین ہدایت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کامیابی اگر چاہیے، الظفر بالحزم، کامیابی دور اندیشی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے۔ جو شخص دور اندیش ہوتا ہے، ظفر اور کامیابی اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص دور اندیش نہیں ہوتا ہے، وہ کامیابی سے دور ہو جاتا ہے۔ یقیناً جس انسان کو اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، جو اپنے مستقبل کو روشن اور تابندہ بنانا چاہتا ہے، تو وہ حال میں اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ فکر آئندہ حال میں انسان کو عمل کی طرف لے جاتی ہے۔ جب تک انسان کے اندر اپنے آئندہ کی فکر نہیں ہوگی، وہ موجودہ وقت میں محنت نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا۔ کل کی فکر آج کے عمل کے لیے انسان کو ابھارتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم زندگی کے اکثر امور میں، ٹھیک ہے، ہمیں سفر کل پہ جانا ہے، تیاری آج ہی کرتے، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے ساز و سامان سمیٹنے لگتے ہیں۔ گھر بنوانا ہے کسی کو تو مہینوں پہلے اس کے لیے انتظام، اس کے لیے بندوبست کرنے لگتا ہے۔ شادی کرنی ہے کسی کو، بیٹے کی، بیٹی کی، تو ایک دم سے شادی کے موقع پہ وہ انتظام کے لیے میدان عمل میں نہیں آتا ہے۔ شادی کا انتظام پہلے سے ہی کرنے لگتا ہے۔
لیکن ہے کہ کامیاب اگر کسی بھی چیز میں ہونا ہے تو اس کے لیے دور اندیشی ضروری ہے. کامیابی دور اندیشی کے ساتھ وابستہ ہے. والحزم بإجالة الرائے، اور خود دور اندیشی یہ ہر انسان میں نہیں آتی ہے. دور اندیشی کے لیے تدبر اور تفکر ضروری ہے. جو شخص تدبر اور تفکر کرتا ہے اس کے اندر دور اندیشی آتی ہے. تدبر، تفکر، فکر مند ہونا، کسی چیز کے بارے میں بار بار سوچنا، اپنے ذہن میں اس چیز کو لانا، یہ سبب بنتی ہے کہ انسان کے اندر دور اندیشی پیدا ہو. دور اندیشی تک پہنچنے کے لیے، دور اندیشی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اپنی فکر کو، اپنی عقل کو بروئے کار لانا ضروری ہے. جو لوگ تدبر اور تفکر نہیں کرتے ان کے اندر دور اندیشی پیدا نہیں ہوتی ہے. والرائے بتحسین الاسرار، اور یہ تدبر اور تفکر یہ بھیدوں کے چھپانے میں ہے. عقل مندی بھیدوں کے چھپانے میں ہے. تدبیر اسرار کو پوشیدہ رکھنے میں ہے. جو انسان تدبر اور تفکر والا ہوتا ہے وہ اپنے اسرار کو، اپنے بھیدوں کو چھپا کر رکھتا ہے. اگر آپ اس حکمت کے معنی اور مفاہیم سے بہتر طریقے سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، اس کو سہل بنانا چاہتے ہیں اس کے مطلب کو، تو آپ آخر سے چلیے. والرائے بتحسین الاسرار، اسرار اور بھیدوں کے چھپانے سے انسان کے اندر کیا ہے؟ تفکر اور تدبر پیدا ہوتا ہے. تدبر اور تفکر کے ذریعے سے انسان کے اندر دور اندیشی پیدا ہوتی ہے، اور دور اندیشی کے ذریعے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے. تو یہ چلنا پڑے گا. سب سے پہلے انسان اپنے رازوں کی حفاظت کرنا سیکھے. انسان اپنے اسرار کو، اپنے بھیدوں کو پوشیدہ رکھنے کی، اپنی ذات تک محدود رکھنے کی کوشش کرے. اگر یہ ہنر پیدا ہو گیا انسان کے اندر، انسان اگر اپنے اسرار کا محافظ بن گیا تو اس کے اندر تدبر اور تفکر کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. پھر وہ تدبر اور تفکر تک پہنچ جائے گا، اور جب تدبر اور تفکر تک پہنچ جائے گا تو اس کا تدبر اور اس کی تفکر اس کے اندر دور اندیشی پیدا کرے گا. تدبر اور تفکر سے دور اندیشی پیدا ہوگی، اور پھر دور اندیشی سے انسان کو کامیابی کا راستہ ملے گا. ٹھیک. اس کے بعد حکمت نمبر 49 وقال علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں احذروا صولة الکریم اذا جاع واللئیم اذا شبع. احذروا یعنی بچو، پرہیز کرو، ڈرتے رہو. احذروا یعنی ڈرو، بچو، پرہیز کرو. صولۃ الکریم، کریم یعنی شریف، صولت یعنی حملہ، صولت یعنی
حملہ. جاء یجیع یعنی بھوکا ہونا، خالی پیٹ ہونا. لئیم یہ کریم کے مد مقابل ہے. کریم یعنی شریف، لئیم یعنی پست. شبع یعنی جب شکم سیر ہونا، بھرا پیٹ. ٹھیک، لہذا ترجمہ کریں گے احذروا سولت الکریم. کہہ رہے کہ شریف انسان کے حملے سے بچو. اذا جاء جب وہ بھوکا ہو. واللئیم اور پست انسان کے حملے سے بچو، ڈرو. اذا شبع جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو. ٹھیک، بات بہت ہی عمیق ہے، گہری ہے، لیکن آسان طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. جو باعزت لوگ ہوتے ہیں، جو باوقار لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنی توہین کو گوارا نہیں کرتے ہیں. جب شریف انسان کی عزت و وقار پر حملہ ہوتا ہے تو وہ بھوکے شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں. شریف اور کریم انسان کو اس کی عزت اور اس کی آبرو، اس کا وقار سب سے عزیز ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کریم اور شریف انسان کی عزت اور وقار پر حملہ آور ہو جائے، اس کی شرافت کو، اس کی کرامت کو اگر ٹھیس پہنچانا چاہے تو کریم پھر بھوکا شیر بن جاتا ہے. بھوکے شیر کی طرح سے وہ اپنی عزت اور اپنے وقار کو بچانے کے لیے سامنے والے پہ حملہ آور ہوتا ہے. اور پست خصلت انسان، ذلیل اور کمزور انسان، اس کو جب آپ کوئی بڑا منصب دے دیں گے، کوئی عزت دے دیں گے، آپ اگر اس کے لیے کسی احترام کے قائل ہو جائیں گے تو وہ ہضم نہیں کر پائے گا. وہ بھرے ہوئے ظرف کی طرح چھلک جائے گا. جس طریقے سے ایک ظرف میں کوئی مظروف ہو، فرض کر لیں ایک جگ ہے، جگ کے اندر اگر ان کی ظرفیت سے زیادہ پانی ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ پانی باہر آ جائے گا. تو پست انسان کی خصلت، پست انسان کی عادت یہ ہے، بھرے ہوئے ظرف کی طرح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے عزت ہضم نہیں ہوتی ہے. عزت دی جاتی ہے تو وہ پر ظرف کی طرح، جیسے بھرے ہوئے ظرف سے مظروف چھلکتا ہے، ویسے ہی لئیم انسان اس عزت کو سنبھال نہیں پاتا ہے، اسے اگل دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو پھر بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے لوگوں کے وقار پر حملہ آور ہو جاتا ہے. ایک دم آسان کر کے تو یہ کہیں کہ شریف اور جو کریم لوگ ہیں، شریف اور کریم انسان جب بھوکا ہو تو اس کے حملے سے ڈرنا چاہیے. کریم انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو حملہ کرتا ہے، اور پست انسان کا جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تب یہ حملہ آور ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد وقال علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں قلوب الرجال وحشیہ فمن تألفها اقبلت علیہ. قلوب قلب کی جمع ہے اور رجال رجل کی جمع ہے. وحشیہ، وحشی جانتے ہیں؟ وحشی
جنگلی اور صحرائی جانور کو کہا جاتا ہے وحشی، درندہ، حملہ آور۔ فمن تألف، تألف الفت سے بنا ہے، لیکن یہاں مانا ہے اس کو صحیح طریقے سے پرورش کرنا، اس کو سدھارنا۔ اقبلت رخ کرنا، توجہ کرنا، علیہ اس کی جانب۔ قلوب الرجال وحشیہ، کہہ رہے کہ انسانوں کے دل، لوگوں کے قلوب صحرائی جانور کی طرح ہے۔ قلوب الرجال وحشیہ، لوگوں کے دل صحرائی جانور کی طرح ہے، وحشی جانور کی طرح ہے، درندوں کی طرح ہے۔ فمن تألفها اقبلت علیہ، پس جو شخص اسے سدھارے گا اس کی طرف جھکیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وحشی جانور سے لوگ خوف کھاتے ہیں، وحشی جانور سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن اسی وحشی جانور کو جب اچھی تربیت اور اچھی تعلیم کے ذریعے سے، تعلیم سے مراد جب اس کو قید کر کے، اس کو پکڑ کر کے اچھی طریقے سے اس کو سدھارا جاتا ہے، اس کی وحشی گری کو جب کم کیا جاتا ہے، اس کو جب مانوس بنا لیا جاتا ہے، وحشی گری جب اس کی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر لوگ اس کی طرف رخ کرتے ہیں، پھر لوگ اسے محبت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، پھر لوگ اس کے قریب آتے ہیں۔ جب تک درندگی، وحشت گری کی صفت اس کے اندر رہتی ہے، لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں، لوگ اس سے بھاگتے ہیں، لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ لیکن جب سدھار کی وجہ سے، جب الفت کی وجہ سے اس کی درندگی کو، اس کی وحشت گری کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس سے دور کر دیا جاتا ہے، تو پھر لوگ اسی سے مانوس ہونے لگتے ہیں، پھر لوگ اسے گھروں میں بھی جگہ دیتے ہیں، لوگ اس کے قریب بھی جاتے ہیں، لوگوں کے دل اس کی طرف جھکنے لگتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عام طور سے فطری طور پر انسان کے دل میں درندگی پائی جاتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے مانوس ہوں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی درندگی کو، اپنی وحشیگری کو دور کرے، اپنے دل کو وحشی گری سے، وصف فحشت سے یا وحشی گری سے اپنے دل کو پاک کرے، اپنے دل کو نرم بنائے، اپنے دل کو الفت کے قابل بنائے، تو لوگ اس سے مانوس ہو جائیں گے، لوگ اس سے محبت کریں گے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے جو لوگ سنگ دل ہوتے ہیں، جو لوگ سخت دل ہوتے ہیں، جس کے دل کا سدھار نہیں ہوتا ہے، لوگ اس سے فرار کرتے ہیں، لوگ اس سے بھاگتے ہیں۔ لیکن جو لوگ سدھار کے ذریعے سے اپنے دلوں میں نرمی پیدا کر لیتے ہیں، واقعاً لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ امام یہی فرما رہے ہیں کہ قلوب الرجال وحشیہ، لوگوں کے دل صحرائی جانوروں کی طرح ہیں، درندوں کی طرح ہے۔ جو شخص انہیں سدھار لے گا، فمن تألفها، جو شخص قلب کو سدھار لے گا، قلب کو درندگی سے دور کر لے گا، اقبلت علیہ، تو اس کی طرف جھکیں گے، یعنی لوگ اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں گے۔
چاہت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی اس کی. لوگوں کے دوسروں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے پہلے اپنے دل کی وحشی گری کو اپنے دل کی درندگی کو دور کرنا لازم ہے. جب تک انسان اپنے قلب سے درندگی کو دور نہیں کرے گا دوسرے کے قلب میں اپنی محبت کی جگہ نہیں بنا سکتا ہے.